اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے یہ کسی عمل کے اوپر نہیں ہے، جو کچھ ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں اس پہ ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اوپر عالم ہیں اور ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو میں کوئی بات آپ کو غلط لگے اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ دوستو، عقیدت مند ہونا بہت اچھی بات ہے۔ کسی کا بھی، ہر انسان اپنے بزرگ سے عقیدت رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے۔ اب جب عقیدت آپ کو گمراہی تک لے جائے پھر وہ عقیدت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی انسان مانتا ہے نا، اس کی نشانیاں دیکھ کر مانتا ہے کہ ہاں وہ ہے۔ اور پھر ہم عقیدت میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ صحیح اور غلط نظر ہی نہیں آتا۔ ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہم تقریر کر رہے ہوں لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں۔ آپ یقین مانیں، مجھے تقریر کرنے والے سے زیادہ ان واہ واہ کرنے والوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا سن رہے ہیں اور ان کو کیا سننا چاہیے۔ بات یہ ہے، میں بات کر رہا ہوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی، محبوب زبانی کی، جن کو میں اپنا پیر مانتا ہوں۔ بے شک وہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں جو قطعی طور پر قبول نہیں کی جا سکتی۔ عقیدت ہو ایک حد تک ہو، ایسی عقیدت نہ ہو کہ کل آپ بت بنا کے پیر صاحب کو پوجنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہم سے پہلے معاشروں میں ہوتا آیا۔ کیونکہ 365 بت یا 60 آقا دو جہاں نے جو خانہ کعبہ سے گرائے تھے، ان میں حضرت ابراہیم کا بھی بت تھا، اسماعیل کا بھی بت تھا، اور بھی بہت سارے نیک لوگوں کے بت تھے۔ کیونکہ جب اندھی تقلید، اندھی عقیدت جو ہوتی ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ پھر اس دور میں 2025 میں جہاں لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سائنس کا دور ہے، اس میں ایسی واہیات باتیں کرنا جن کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، یہ کسی طور پہ بھی ایک جو ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے انسان، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتی۔ کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے محلے کی مسجد سے، اپنے شہر کی مسجد سے، اپنے گاؤں کی مسجد سے نکال بار پھینکیں۔ جو عالم ایسی تقریر کرتا ہو جیسے میں اب آپ کو پیش کروں گا، جو کچھ میں نے سنا وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے مولویوں کو نہ سنیں، ایسے عالموں کے پاس بھی نہ بیٹھیں جو مجھے اور آپ کو گمراہ کریں۔ جتنے جھوٹ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر بولے جاتے ہیں، شاید بھی کہیں اور کسی ہستی کا نام لے کر اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 4-5 ایسی ویڈیو میرے سامنے سے گزری جو ان کو میں دیکھ کر سوائے توبہ کے اور کچھ نہیں کر سکتا کہ ایسے لوگ ہمارے عالم میں، ایسے لوگ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ بندر ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں۔ یہ علماء نہیں ہیں، یہ وہ بندر ہیں کہ ایک عالم اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے
کہ غوث اعظم کا پیشاب دیکھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ یہ ہمارے عالم ہیں۔ ایک دوسرا آتا ہے مولوی صاحب، وہ یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم کا کتا دنیا کے تمام پیروں سے افضل ہے۔ آپ دیکھ لیں اس نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ 4 سلاسل ہیں ہمارے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، پھر ان کی آگے بہت ساری شاخیں ہیں، شاذلیہ ہے، ہاں جی۔ اب آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کا کتا جو ہے اس نے تمام نیک لوگوں سے اس کو افضل قرار دیا۔ پھر ایک دوسرا عالم آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پیر صاحب جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ اس وقت بھی اپنی ماں کو چوروں سے بچایا۔ کبھی وہ ماں کے پیٹ میں تھے پیر صاحب تو وہ شیر بن گئے، اور ایک نے تو حد کر دی کہ اللہ چھٹے آسمان سے گرا، اس کا ہاتھ پکڑا غوث اعظم نے، اس کا نام اس دن سے غوث اعظم کا دستگیر پڑ گیا۔ اس نے کہا ہے شیخ عبد القادر، بندہ تو میرا ہے، لیکن آج تو نے مجھے تھام کر تو میرا بھی دستگیر بن گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر نے بھی یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ کسی اہل بیت کے کسی ایک فرد نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ ایسی من گھڑت روایتیں، ایسے من گھڑت جھوٹ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر بولے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ لیکن جب میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اس دور میں آج اگر وہ زندہ ہوتے، ہم میں موجود ہوتے، تو یقین مانے ان سب کے سر قلم کر دیتے۔ جو بھی یہ بکواس مولوی دین کے نام پہ کرتے ہیں اور یہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، ان کو ممبر رسول پہ بیٹھنے کو کوئی حق نہیں۔ یہاں میں درخواست کروں گا نظریاتی کونسل سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے، کہ جہاں آپ نے مرزا محمد علی مرزا کے خلاف ایکشن لیا ہے تو پھر آپ ایسے مولویوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے جو ایسی بکواس کرتے ہیں، جو یہ کہیں کہ پیر صاحب کا پیشاب دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، جو یہ کہیں کہ پیر صاحب کا کتا دنیا کے تمام نیک لوگوں سے افضل ہے، جو ایسی بکواس کریں کہ پیر صاحب نے اللہ کو بچایا، جو ایسی بکواس کریں کہ ابھی پیر صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے اپنی کرامتیں ظاہر کرتے تھے۔ اب ان مولویوں سے میرا ایک سوال ہے کہ پیر صاحب پیدا ہوتے ہیں، معتبر روایتوں میں آتا کہ اب 18 سال کی عمر میں اصول دین کے لیے بغداد گئے۔ آپ نے کم و بیش 20 سال علم حاصل کیا۔ جب آپ ماں کے پیٹ سے ہی سب کچھ جانتے تھے، کرنا جانتے تھے، تو پھر آپ کو علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 33 سال آپ نے بغداد کی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث کا درس دیا، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ اسی پیر کے نام پہ آج یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ کیسی عقیدت ہے؟ یہ عقیدت نہیں، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ آپ محبت کریں، آپ کو محبت کرنے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن گمراہ تو نہ ہوں، اپنے سننے والوں کو تو گمراہ نہ کرے۔ اگر میری باتوں میں کسی کو کوئی شک نظر آتا ہو
تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر صاحب کا نقطہ نظر کیا تھا۔ آپ فتح الغیب آپ کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر سب سے بڑھ کر پیر صاحب کی اپنے بیٹے عبداللہ کو نصیحت، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر صاحب کے نظریات اور عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں۔ اور ایسی بکواس کرنا کہ جو انسان سمجھ نہ سکے، سننے کے قابل نہ ہو، وہ بکواس ان لوگوں کو زیب دیتی ہے۔ کیا یہ لوگ منبر رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا بالکل بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو جوتے مار کر منبر رسول سے اتار دینا چاہیے، خواہ آپ کو وہابی کہیں، دیوبندی کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں کو قبول نہ کریں، خواہ وہ آپ کے محلے کے مسجد کا امام ہو، آپ کے گاؤں کی مسجد کا امام ہو، آپ کے شہر کی مسجد کا امام ہو۔ آپ یقین مانیں، جب تک آپ ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے یہ لوگ سدھرنے والے نہیں۔ ایک تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھتے، نہ ہمیں عربی پڑھنے آتی ہے نہ بولنے آتی ہے۔ جو کچھ بھی وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بک بک کرتا ہے ہم وہ سن لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ اب پہلے تو ایک مثال تھی نا کہ نیم ملا خطرہ ایمان، اب یقین مانیں یہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ان کے اپنے ناموں کے ساتھ لقب کتنے بڑے لگاتے ہیں، علامہ، سلامہ، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اکثریت پاک و ہند میں پیروں کی ان پڑھ ہے۔ ناراض نہ ہوئیں پیر حضرات میری بات پہ، اگر آپ اپنی خانقاہ کو صحیح طریقے سے چلاتے، صحیح طریقے کا درس دیتے، تو پھر ان لوگوں کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی جو آج باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا غوث اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں جو اللہ کا ہاتھ تھام رہے ہیں؟ پیشاب وہ بھی کمزور حدیثیں ہیں جن میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا پیشاب جو ہے وہ پاک تھا۔ ان کو میں منسنت حدیثیں نہیں مانتا۔ بخاری شریف میرے پاس بھی پڑھی ہے، مشکوٰۃ شریف میرے پاس بھی پڑھی ہے، اور موبائل میں تو میں نے 7 مکمل ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔ چلو موبائل کی حدیثوں میں تو کوئی فرق آ جاتا ہے، جو آپ نے خرید کر اپنے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ان میں فرق نہیں آتا، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ہم دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں؟ یہ آپ میں اور مجھ میں رہتے ہیں۔ آپ ان سے مکمل بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کو بالکل چندہ نہ دیں، ان لوگوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ آپ لوگ جو بھی ایسی بکواس کرے جو بزرگان دین کی بدنامی کا باعث ہو، یہ غوث اعظم کی تعریف نہیں ہے، یہ آپ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ہم نے غوث اعظم کی تعریف کی ہے۔ آج تم نے تعریف نہیں کی، تم نے غوث اعظم کے نام کے ساتھ ایک جھوٹ مڑ دیا ہے۔ آپ غوث اعظم کا تو آپ کی 94-95 سالہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ مانگو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، نماز کبھی نہ چھوڑنا، کسی کا حق کبھی نہ کھانا، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ آپ نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کرے وہ ایسی من گھڑت باتوں کا درس آپ کو دے سکتا ہے جو یہ آج کل کے مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ اس پہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے طریقت والوں کا، حقیقت والوں کا، شریعت والوں کا حال برا کر دیا ہے۔
بات یہ ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور یہ مجھ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ طریقت میں شراب حلال ہے؟ میں اسے کہتا ہوں بالکل بھی نہیں، شراب کسی بھی معاملے میں حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ہمارے پیر صاحب تو پیتے ہیں۔ میں کہا لعنت تو تم پہ بھی، تمہارے پیر صاحب پہ بھی۔ اس نے کہا یہ طریقت میں کوئی گنجائش ہوگی؟ میں نے کہا کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو طریقت کا، حقیقت کا سبق سنا کے ایسی واہیات باتیں کر جاتے ہیں جن سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں اہل سنت والجماعت میں جن کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں مفتی منیب الرحمان سے یہ درخواست کروں گا کہ جو بھی ایسی بکواس ممبر رسول پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کا احتساب کریں اور ان لوگوں سے ممبر رسول واپس لیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، آپ یہ کام کریں۔ اور دوسری درخواست کروں گا میں وزیر مذہبی امور سے کہ آپ اس پہ کب نوٹس لیں گے، ایسی بکواسیات پہ کب نوٹس لیں گے؟ وہ تو بہت کچھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، علی کو اللہ کہنے والے بھی ہیں، لیکن وہ ان کا مسلک ہے، وہ جانے، ہمیں اس سے کیا۔ لیکن میں تو اپنے مسلک کی بات کروں گا، اہل سنت والجماعت کی۔ دیکھیں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تمام کے تمام تینوں فرقے جو ہیں وہ غوث اعظم کو اللہ کا نیک بندہ، نیک ولی مانتے ہیں، لیکن جیسے یہ ٹٹ پنجیے ملا منواتے ہیں ایسے نہیں مانتے، اور نہ ہی ایسے ماننا چاہیے۔ ایسی عقیدت بالکل نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو گمراہ کر دے۔ میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو دین کا علم اتنا تو ضرور سکھائیں کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی ان کو الٹی سیدھی راہ پہ نہ لگا سکے۔ اور بندے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جب ایک عالم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن میں نے خود یہ 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا ہے کہ جہاں بیٹھا ہوا تقریر بندہ کر رہا ہے، اگر اس نے کہیں غلط بات کی ہے میں نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے میں گونگا شیطان نہیں بنتا۔ اور میں آپ دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو خرافات دین میں شامل کیے جا رہے ہیں ان سے دور رہیں۔ اگر آپ کو پیر صاحب سے محبت ہے، پیر صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غنی تو طالب علم میرے پاس پڑھی ہے، جس دوست کا جی چاہے آ کے میرے پاس اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ یہ تو پیر صاحب کا موقف ہے بے نمازی کے بارے میں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 70 اونٹ نذرانے کے دیے جائیں مشک کے بھرے ہوئے، اور یہ کہا جائے کہ آخری اونٹ کی جو نکیل ہے بے نمازی کے ہاتھ میں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 کے 70 اونٹ لینے سے انکار کر دوں۔ جس بندے نے ساری زندگی شریعت کی تابعداری میں گزار دی، جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں ساری کی ساری اسی کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ پیر صاحب سے محبت نہیں، پیر صاحب سے دشمنی ہے، اور ایسی دشمنی ہے جو محبت کے نام پہ کی جا رہی ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے جاہل اور پکھنڈی مولویوں سے بچائے، پیروں سے بچائے، جو غلط راہ پہ خود بھی چل رہے ہیں اور اس قوم کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہی پھر بت بنتے ہیں، اندھی عقیدت سے ہی بت بنتے ہیں۔ اندھی عقیدت ہی آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ محبت کریں، مجھے محبت ہے غوث اعظم سے، میں محبت ہے، میں آپ کے فرامین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اس بات کا نام تو محبت نہیں کہ پیر صاحب کا پیشاب دیکھنے سے بندہ مسلمان ہو جائے۔ ان جاہل لوگوں کو
یہ کوئی جا کے بتائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سب کافروں نے نہیں دیکھا؟ مسلمان کتنے ہوئے ہیں؟ یہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو راہ طریقت کا، راہ شریعت کا، راہ حقیقت کا مسافر ہے، کہ اس کو بھٹکانے والے ہر روپ میں ملیں گے۔ ہر آدمی کو بھی اس سے چوکنا رہنا چاہیے، عام آدمی کو بھی، خاص آدمی کو بھی، کہ ایسے ایمان کے ڈاکو آپ کو ہر چوراہے پہ نظر آئیں گے۔ ان سے کیسے بچا جائے؟ اللہ کی پناہ مانگ کے، علم حاصل کر کے، سنت رسول پہ چل کے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی تابعی کے مقابلہ نہیں کر سکتا، صحابی کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ ہیں ایمان پہ زندہ رکھے، موت دے تو ایمان پہ موت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ معاف کرے، اور ہمیں ایسے پکھنڈی مولویوں سے بچائے۔ اور آخر میں پھر درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔